برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے، جو بھی مجرم میرے سرکار کے دامن میں چھپے، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں، عرش والے اسے جنت کی سزا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ اور اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے نہ اللہ ملے، یہ اللہ والے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، کہ اللہ والے ہیں کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، قبل اسی کی تلاوت کردہ آیت پر کچھ روشنی ڈالوں، اس کے متعلق کچھ بیان کروں، بہتر ہی نہیں بلکہ انسب ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم تمامی حضرات اپنے آقا و مولا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بے کسوں کا کس، بے بسوں کا بس، بے سہاروں کا سہارا، بے اسراؤں کا اسرا، یتیموں کا ماوا، ملجا، محسن انسانیت، معلم الاخلاق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نچھاور کرے، پڑھی بآواز بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم سبوں کو ماہ رمضان عطا فرمایا، اس میں روزے رکھنے، نماز تراویح پڑھنے کی سعادت بخشی۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 11 تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اس کا شروع کا اول عشرہ جو ہے، پہلا عشرہ، پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یہ رحمت والا عشرہ ہے، اور پھر 11 سے 20 تک یہ مغفرت والا ہے، اور پھر 21 سے اخیر تک یہ عتق من النار، جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ تو رحمت والا عشرہ
ہم سبوں سے جدا ہو چکا ہے، اب مغفرت والا عشرہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ مغفرت والا عشرہ ہے، اس میں رب کی بارگاہ میں اپنی مغفرت طلب کریں، روئے گڑگڑائے، اپنے سال بھر جو ہم نے کیا ہے، جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، ان گناہوں پر نادم ہوئے اور رب کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، توبہ استغفار کرے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، پھر اپنی مغفرت طلب کرے، کیونکہ یہ مغفرت والا عشرہ ہے۔ اور پھر یہ مہینہ وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گنہگاروں کو، ایسے گنہگاروں کو جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے۔ روزانہ 10 لاکھ گنہگاروں کو، ایسے گنہگار جس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے گنہگاروں کی مغفرت روزانہ افطار کے وقت فرماتا ہے۔ کتنے؟ 10 لاکھ 10 لاکھ گنہگاروں کی مغفرت روزانہ ہوتی ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہے، اور پھر شب جمعہ سے لے کر روز جمعہ، یعنی جمعرات کا دن گزار کر جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کے دن غروب آفتاب تک، یہ جمعہ کے جو ایام ہے، رات اور دن ہے، یہ 24 گھنٹے میں اس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ آج جمعہ کا دن ہے، مغفرت والا عشرہ ہے، ہر گھڑی، ہر لمحہ رب گنہگاروں کی مغفرت فرما رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم کر لے، اور پکے عقیدت کے ساتھ وعدہ کرے کہ مولا ہم گناہ سے بچیں گے، ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، تو ضرور رب ہماری بھی مغفرت فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، جو استقبالیہ خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا 29ویں شعبان المعظم کو، اس کا اخیر کی جو باتیں تھیں، اس میں سرکار نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے، یہ ماہ رمضان المبارک، یہ ماہ رمضان میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ کتنے؟ 4 باتوں کی کثرت کرو، 4 چیزوں کی کثرت کے ساتھ یہ 4 باتیں پکڑ لو اور اسے ہمیشہ کرتے رہو پورے مہینے میں۔ کیا؟ پہلی بات، سرکار نے فرمایا پہلے کی جو 2 باتیں ہیں، اس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو۔ شروع کی جو 2 باتیں ہیں، 4 باتوں میں شروع کی جو 2 باتیں ہیں، اس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو، اور 2 باتیں ایسی ہیں جس سے تم بے نیاز نہیں ہو، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اخیر کی جو 2 باتیں ہیں، اسے تمہیں اس کی ضرورت ہے، اس سے تم بے نیاز نہیں ہو۔ تو سرکار نے فرمایا شروع کی جو 2 باتیں ہیں جن سے تم رب کو راضی کر لو، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور پھر استغفار کی کثرت کرو، کلمہ کی کثرت کرو اور استغفار کی کثرت کرو۔ اس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، صاحب تفسیر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہماری قوم میں جو مالدار لوگ ہیں، ان کی درجات تو بڑھ گئے، ان کے درجات بڑھ گئے، بلند و بالا ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ، یہ ان کے پاس مال و دولت ہے، یہ مال کی زکوٰۃ ادا کر کے، صدقہ و خیرات کر کے ان کے مال تو بڑھ گئے، ان کے درجات بڑھ گئے، لیکن غریب کیا کرے؟ غریب کیا کرے؟ غریب تو درجے میں اب ان سے کم گئے، کیونکہ ان کے پاس مال ہی نہیں جو ان کو صدقہ خیرات کرے، مال ہی نہیں جو مال کی زکوٰۃ ادا کرے، مال ہی نہیں جو غربا مساکین کی مدد کرے۔ تو
تو پھر یہ تو درجات میں کم ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا چیزوں پہ چیزیں رکھتے جانا آسمان تک کوئی پہنچ جاتا ہے؟ کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتا دوں، ایسی بات نہ بتا دوں جو یہ مالداروں سے بھی تم آگے نکل جاؤ؟ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ ان مالداروں سے بھی آگے نکل جاؤ؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ ضرور آقا ضرور بتائے۔ سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تو یہ ماہ رمضان مبارک میں لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں گے، استغفار کی کثرت کریں گے، اس سے ہمارا رب راضی ہوگا۔ اور سرکار نے تاکید فرمائی ہے کہ 4 باتوں کی کثرت اس ماہ مبارک میں کرو، جن میں 2 باتوں سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ پہلی 2 باتیں لا الہ الا اللہ اور استغفار، ان کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو۔ اور پھر اخیر کی جو 2 باتیں ہیں جن کی جسے تمہیں ضرورت ہے، ان باتوں کی تمہارے لیے فائدہ مند ہے، وہ باتیں یہ ہے کہ تم جنت کو طلب کرو، رب کی بارگاہ میں دعا کرو اور جنت مانگو۔ کیا؟ جنت مانگو، جنت کی طلب کرو، اور جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی جنت بھی مانگو اور جہنم سے بچنے کی دعا بھی کرو، ہے نا؟ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے نا؟ بولیے، کوئی چاہتا ہے کہ یہ کام نہ کرے آپ میں سے؟ کوئی چاہتا ہے کہ جنت نہ ملے؟ بولیے نا۔ جیسا لگتا ہے روزہ لگ گیا بھائی، بول ہم رہے روزہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے، بولیے کم سے کم۔ یہ ہے نا لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت کریں گے، رب راضی ہوگا۔ چاہتے ہیں نا رب راضی ہو جائے؟ جنت چاہتے ہیں نا؟ کسے جنت پیاری نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو پیاری ہے یا نہیں ہے؟ نا پیاری؟ تو پھر جب آپ کو فائدے کی باتیں میں بتا رہا ہوں، آسان سہل باتیں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ آئیے خوب سجدے پہ سجدہ کیجیے، مسجدوں میں گھر بنا لیجیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ بال بچوں کو چھوڑ کے آ جائیے یا میدان جہاد میں چلیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ یہ لاکھوں کروڑ روپیہ لا کے غوثہ مسجد میں لگا دیے۔ میں تو آپ کو جنت مانگنے کی دعا کرنے کی کہہ رہا ہوں۔ اتنی آسان حدیث بتا رہا ہوں، آپ کے فائدے کی باتیں آپ خاموشی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ارے کچھ تو سبحان اللہ کہیے اگر پسند آئے تو۔ اب واقعی میں لگتا ہے جنت میں جانا آپ کو ناپسند نہیں ہے تو پھر منہ بنائے بیٹھے رہیے۔ جنت میں جانا کسے پسند نہیں ہے بھائی؟ جب جنت میں جانا پسند ہے، آسانی کے ساتھ جنت مل رہی ہے تو سبحان اللہ کہیے نا۔ تو سرکار نے فرمایا آخر کی 2 باتیں جس کی تمہیں ضرورت ہے، جنت کی طلب کرو اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، یعنی جہنم سے بچنے کی دعا مانگو۔ تو یہ 2 باتیں، یہ 4 باتیں بتایا ہوں، جو 2 ذکر کی باتیں ہیں، 2 دعا کی باتیں ہیں۔ ذکر بھی کیجئے، استغفار کی کثرت بھی کیجئے، لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کیجئے ماہ مبارک میں، اور دعا کیجئے تو جنت بھی طلب کیجئے اور جہنم سے بچنے کی بھی دعا کیجئے، ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، میں نے خطبے کے بعد اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا، ارشاد ربانی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم کو رحم کیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی رب نے فرمایا اے لوگوں نماز پڑھو، اور جب تم نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں سربا سجود ہو کر لذت حضوری حاصل کر لو، لذت حضوری حاصل کر لو، تو پھر کیا کرو؟ اگر تمہارے پاس مال ہو تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرو، اس لیے کہ تمہیں مال و دولت دینے والے خالق و مالک نے تمہارے مال میں تمہارے غریب ساتھیوں کا بھی حصہ رکھا ہے، تم انہیں ان کا حق، ان کا حصہ دیتے رہو۔ پھر اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ کے بعد فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اپنے تمام دینی و دنیاوی امور میں، کاموں میں
دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، ان تمام معاملات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی فرما برداری کرو۔ تو جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و فرما برداری اور پیروی و اطاعت کرو گے تو تمہیں اقامت صلاۃ، ادائے زکوٰۃ اور اطاعت رسول پر تمہیں بارگاہ خداوندی سے یہ انعام ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم فرمائے گا اور تم اپنے خالق و مالک کے رحم و کرم سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، پورے قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے 84 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا اور متعدد مقامات پر اقامت صلاۃ کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ آپ دیکھیں نماز کا اور زکوٰۃ کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ رب نے جہاں جہاں نماز قائم کرنے کا حکم دیا وہاں وہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا، یعنی اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ ادائے زکوٰۃ کا بھی حکم رب نے ساتھ ساتھ میں رکھا ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا۔ دیکھیے نماز پڑھنے سے بندے کو رب کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھنے سے نماز جو ہے بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔ نماز پڑھنے سے انسان ظاہری، جسمانی و باطنی طور پر پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو جسمانی طور پہ، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو گویا اقامت صلاۃ کے بعد ادائے زکوٰۃ کا حکم دینا منشأ خداوندی یہ ہے، مرضی مولا یہ ہے کہ میرے بندو جہاں تم نے نماز پڑھ کر کے میری بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر کے تم نے اپنے ظاہر کو بھی پاک کر لیا، اپنے باطن کو بھی پاک کر لیا، اپنے جسم کو صاف ستھرا کر لیا، وہی تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کر لو تاکہ تمہارا ظاہر بھی پاک ہو، تمہارا باطن بھی پاک ہو، تمہارا جسم بھی پاک ہو، تمہارا رزق بھی پاک ہو، ہے نا؟ اسی لیے حکم ہے اقامت صلاۃ کے ساتھ ساتھ ادائے زکوٰۃ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میرے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، ایک شخص دیکھا کہ نماز پہ نماز پڑھے جا رہا ہے، بڑی لمبی عبادت کر رہا ہے، جنگل بیابان میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی عبادتوں کو دیکھا، اس پر رشک کیا، رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا بڑا عبادت گزار ہے کہ یہ ہمیشہ ہر لمحہ تیری عبادت کرتا ہے، تیری بارگاہ میں سربہ سجود ہے، تیری بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے ہوا ہے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی، اے پیارے کریم اللہ، اگر یہ شخص روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھے، روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھے، روزانہ 1000 غلام آزاد کرے، روزانہ 1000 غلام آزاد کرے، روزانہ 1000 غزوات میں یعنی جنگ میں شرکت کرے، روزانہ 1000 رکعت نماز پڑھے، روزانہ 1000 غلام آزاد کرے، روزانہ 1000 غزوات میں یعنی جنگوں میں شرکت کرے، تو بھی یہ سارے اعمال اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں جب تک کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کر دے، جب تک کہ یہ اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کر دے۔ حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہاں ایک اقامت صلاۃ کے ساتھ ادائے زکوٰۃ کا حکم دینا، ایک میسج دینا یہ بھی ہے، ایک یہ بھی میسج ہے کہ اگر تم نماز پڑھتے ہو اور مال کا زکوٰۃ نہیں دیتے، تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ واجب ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے اور نماز پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ نماز قبول ہو، ہمارے روزے قبول ہو، ہماری نماز تراویح قبول ہو، تو ہمارے اوپر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا
ادا کرے. ہمیں چاہیے کہ اپنے مال کی زکات بھی ادا کرے. دیکھیے تو میرے بھائیوں، یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی برکتوں کا کیا کہنا. اس میں ایک دیا جاتا ہے. یہ تو فرضیت زکات کا مہینہ تو رجب المرجب ہے. زکات کی جو فرضیت ہوئی رجب کے مہینے میں، لیکن معمول ماحول جو بن گیا ماہ رمضان میں علماء کی طرف سے، وہ اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں ایک روپیہ اگر ہم رب کی بارگاہ میں دیتے ہیں تو 70 سے 700 گنا تک اس کا اجر ثواب ملتا ہے، اس کا بدل ملتا ہے. تو اسی لیے اس مہینے میں زکات کی بھی ادائیگی کی جاتی ہے، صدقہ و خیرات کی بھی ادائیگی کی جاتی ہے. اور صرف آپ انہی باتوں تک محدود نہ رہے کہ ہمارے اوپر زکات ہے تو ہم زکات ہی دیں، لیکن مسجد میں دیکھیے، مسجد میں آپ زکات کی رقم نہیں لگا سکتے ہیں. تو آپ جہاں زکات سے غربا مساکین کی مدارس کی امداد کر رہے ہیں، اب مسجد کو کہاں سے امداد پہنچے، تو اپنے جیب خاص سے مسجد میں بھی دیجیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیجیے، تاکہ آپ کو اس کا ثواب اور اجر، اس کا بدل 70 سے 700 گنا تک کے بڑھ کر کے ملے، ہے نا. تو ان باتوں کا خیال رکھیے. دیکھیے آج کے دور میں بہت سارے جب قربانی کے مسئلے آتے ہیں نا، اور جب زکات کی باتیں آتی ہیں تو لوگوں کو اپنے قرض یاد آنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 50,000 60,000 کا موبائل یاد نہیں آتا، پھر وہ قرض یاد آتا کہ حضرت اتنا قرض ہے کہ ہم پہ زکات ہے، حضرت اتنا قرض ہے کہ ہم پہ قربانی ہے. ارے بھیا جب اتنا قرض ہے تو یہ 50,000 کا موبائل کیوں لے کے گھوم رہے ہو؟ اتنا قرض ہے تو کیا ضرورت ہے 50,000 پر؟ یہ موبائل ہٹا کر کے 10,000 کے موبائل سے بھی کام چل سکتا ہے، آپ قرض ادا کریں نا. تو دیکھیے آج کے دور میں جس کے پاس 48,000 روپیہ ہے، جس کے پاس 48,000 روپیہ ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے، اس کے اوپر زکات فرض ہے. یہ ذہن رکھ لیجئے. اب اپنا محاسبہ کیجئے، ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنا پیسہ ہے، روپیہ ہو یا اتنے روپیے کی اتنی ملکیت کی کوئی شے ہو، کوئی چیز ہو. کسی نے زمین خرید رکھی ہے تجارت کے لیے، خرید و بیچ کے لیے، کسی نے فلیٹ خرید رکھا ہے انویسٹ کے لیے، یعنی بھاڑے پہ لگانے کے لیے. بھاڑے پہ لگانا یہ تجارت کاروبار ہو گیا، رہنے کے لیے ہے، یہ 4 فلیٹ لے لیتا ہوں، بھاڑے پہ لگا دوں گا، اس کا کھاتا رہوں گا، کمانے کی ضرورت نہیں. تو ایسے چیزیں جن سے آپ کو فائدہ ہے، جو آپ کا تجارت اور بزنس کا ذریعہ بن گیا، ان سب پہ زکات. اب آپ نے فلیٹ لیا ہے آج سے 10 سال پہلے 4 لاکھ میں، آج اس کی قیمت 14 لاکھ ہے. تو آج کے وقت کی قیمت، آپ نے زمین لی ہے 4 گھنٹہ 40,000 میں، آج سے 20 سال پہلے، آج اس کی قیمت جب 40 لاکھ ہے، تو 40 لاکھ کا زکات آپ کو ادا کرنا، نہ کہ 40,000 مل گیا تو 40,000 کا نہیں. آج کی جو قیمت ہے وہ قیمت سے آپ کو زکات دینی ہے. سونا آپ نے لیا ہے 60,000 کا تولہ یا 12,000 15,000 کا تولہ، آج 60,000 کے قریب ہے، آج کی قیمت سے آپ کو اس کی زکات ادا کرنی ہے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھے. جو باتیں مسائل زکات کے متعلق نہ سمجھ میں آئے، میں یہاں 24 گھنٹہ موجود رہتا ہوں، آپ آ کر کے ہم سے سمجھ سکتے ہیں، مسئلہ دریافت کر سکتے ہیں، جو بھی بات نہ سمجھ میں آئے پوچھ سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں زکات ادا کیجئے، اور زکات ادا کیجئے تو پھر پہلے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب میں دیکھیے کہ اس لائق تو نہیں ہے، اس کی مدد کیجئے. پھر اڑوس پڑوس کو دیکھیے، ساتھ میں جو ہے مدارس اسلامیہ کو دیکھیے، کیونکہ مدرسے میں پڑھنے والے بچے جب آپ کی رقم کو کھا کر کے پڑھیں گے، حافظ قرآن عالم دین بنیں گے، تو یہ ثواب جاریہ آپ کے لیے ہو جائے گا. پھر وہ جن کو پڑھائیں گے، وہ جن کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو یہ ثواب جاری مدرسوں میں بھی دے، غربا مساکین کی بھی مدد کرے. سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست و احباب کی خبر لیں، دوست و احباب کی خبر لیں. ہاں باہر کے جنہیں آپ نہیں جانتے مانگنے والے آتے ہیں، اس میں احتیاط سے کام لیں. آج معاملہ یہ ہے کہ نقاب اوڑھ کر کافرہ عورت بھی بھیک مانگ رہی ہے. آج کیونکہ کپڑے تو مارکیٹ میں ملتے ہیں، لمبا کرتا پہن لیا، ٹوپی پہن لیا 10 روپے والی، اور مانگ رہے ہیں. جب پوچھ تاچھ میں پتا چلتا ہے یہ ہندو ہے، یہ کافر ہے.
تو یہ سارے معاملات دیکھ کر کے دیجیے. زکوٰۃ کی رقم کافر کو دینا جائز نہیں ہے، مسلمان کو دیجیے، ہے نا، مسلمان کو دیجیے تاکہ آپ کی رقم، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو سکے. ضرورت مند جو ہے ان کی مدد کیجیے. تو جہاں آپ زکوٰۃ کی رقم نکالیں گے وہاں اس ناچیز کا بھی مدرسہ چلتا ہے. میرے والد صاحب جو میرا مادر علمی ہے گاؤں میں جہاں سے میں پڑھا ہوں، پلا ہوں، بڑھا ہوں، اس مدرسے کی بھی رسید میرے پاس رہتی ہر سال. آپ تمامی حضرات جانتے ہیں میرا روڈ میں جو مدرسہ ہے دارالعلوم انوار مصطفیٰ، یہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، یہ دونوں مدرسے کی رسید میرے پاس رہتی ہے. آپ حضرات جو بھی مال، اپنے مال کی زکوٰۃ اور صدقہ فطر نکالیں تو آپ اگر اسے دینا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آپ رقم جمع کر کے اس کی رسید آپ لے لیں. رقم جمع کریں اور رسید ہم سے آ کر کے ضرور لے لیں. تو یہ اور باقی دیگر جو آپ کے اطراف مدارس ہے اس کی بھی مدد کرے، جو آپ کے تعلقات میں غریب غربا مساکین ہے، جو حاجت مند ہے، ان کی بھی مدد کرے. تو میرے بھائیوں، رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. رب کے بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم فرمائے، ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.